فلسطین کی کہانی ہم سب نے سنی ہے۔ اکثر اسے ایک بیرونی حملے اور قبضے کی داستان کے طور پر سنایا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی کچھ اور ہو؟ اگر یہ کہانی باہر سے حملے کی نہیں بلکہ اندر سے ہوئی غداری کی ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی تاریخی بیانیے پر بات کر رہے ہیں جو فلسطین کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ ایک بہت گہرے اور چپتے ہوئے سوال میں ڈھونڈتا ہے۔ کیا یہ مقدس سرزمین کسی دشمن نے ہم سے چھینی یا اسے اپنوں نے ہی بیچ دیا؟ یہی وہ سوال ہے، وہ چونکا دینے والا سوال جس پر یہ پوری کہانی، یہ پورا بیانیہ کھڑا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس سرزمین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سرزمین کا کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، یہ بیت المقدس ہے، مقدس کتابوں کی ارض مقدسہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ اور عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبروں کے قدم پڑے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور ہاں، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا۔ اس زمین کی یہی روحانی اور تاریخی عظمت ہے جو اس کہانی کے دکھ کو، اس کے المیے کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ تو اس بیانیے کے مطابق کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت بڑی پیشکش سے۔ یہ پہلا ٹکراؤ تھا، وہ پہلا موقع جب اس مقدس سرزمین کی قیمت لگائی گئی اور ایک سلطان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ایمان کو سونے کے بدلے بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پیشکش کو سمجھنے سے پہلے ایک تحریک کو جاننا ضروری ہے جس کا نام ہے سایونزم یعنی زائونزم۔ اس بیانیے میں اسے 19ویں صدی میں شروع ہونے والی ایک سیاسی تحریک کے طور پر بتایا گیا ہے، اور اس کا مقصد بالکل واضح تھا، فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کرنا۔ تو ہوا یہ کہ تھیوڈور ہرزل جیسے سیونی رہنما خلافت عثمانیہ کے سلطان کے پاس پہنچے، اور ان کی پیشکش اتنی بڑی تھی کہ سن کر کوئی بھی دنگ رہ جائے۔ انہوں نے کہا، سلطنت عثمانیہ کا سارا قرض ہم اتار دیں گے، بس بدلے میں فلسطین کی سرزمین ہمارے حوالے کر دیں۔ گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایمان کی بھی۔ لیکن سلطان عبدالحمید ثانی کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سونے اور دولت کے پہاڑ کے جواب میں اس بیانیے کے مطابق انہوں نے کہا، میں اس زمین کا 1 انچ بھی نہیں بیچوں گا، یہ امت کی امانت ہے۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا، میں اپنے جسم کو وہاں دفن کروا سکتا ہوں، لیکن میں فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ جب تک وہ ہیں، امت کی اس امانت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ تو جب سونے چاندی سے بات نہیں بنی تو اس بیانیے کے مطابق منصوبہ پوری طرح بدل گیا۔ اب حملہ باہر سے نہیں ہونا تھا، اب قلعے کو اندر سے توڑنا تھا، سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کرنا تھا۔ اور اس کے لیے اس بیانیے میں ایک 3 نکاتی منصوبے کا ذکر ہے۔ پہلا قدم، قوم پرستی یعنی نیشنلزم کو ہوا دو، اسلامی اتحاد کی جڑیں کاٹ دو تاکہ لوگ خود کو مسلمان سے پہلے ترک سمجھیں۔ دوسرا قدم، سیکولرزم یعنی لا دینیت کو فروغ دو، یہ نظریہ پھیلاؤ کہ مذہب ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری سب سے خطرناک قدم، اس خلافت کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکو جو اس سرزمین کی حفاظت کا آخری سہارا ہے۔ اور اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے کہانی میں ایک نئے کردار کی آمد ہوتی ہے، مصطفیٰ کمال اتاترک۔ اس بیانیے میں ان دونوں رہنماؤں کو ایک دوسرے کے بالکل سامنے، بالکل مخالف کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہیں سلطان عبدالحمید جنہیں خلافت کا محافظ کہا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ہیں اتاترک جنہیں خلافت کا خاتمہ کرنے والا اور بیرونی طاقتوں کے لیے دروازے کھولنے والا بتایا جاتا ہے۔ اور اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آ پہنچے ہیں جسے یہ بیانیہ اس پوری داستان کی سب سے بڑی غداری قرار دیتا ہے، یعنی خلافت کا خاتمہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جیسے سلطنت کے دفاع کے سارے دروازے ایک ساتھ کھول دیے گئے۔ ذرا ان تاریخوں پر غور کیجیے۔ 1897 میں پیشکش ہوتی ہے، 1909 میں سلطان کو ہٹا دیا جاتا ہے، 1917 میں بیلفور اعلامیہ آتا ہے، 1924 میں اتاترک خلافت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے صرف 24 سال بعد 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اس بیانیے کے لیے یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں، نہیں، یہ ایک سیدھی لکیر ہے، ایک سبب اور اس کا انجام۔ اور یہی اس پوری دلیل کا نچوڑ ہے کہ جب خلافت کی ڈھالی ٹوٹ گئی تو بیت المقدس بے سہارا ہو گیا، اس کی حفاظت کرنے والی کوئی مرکزی طاقت ہی باقی نہیں رہی۔ کمزوری باہر سے نہیں آئی تھی، کمزوری گھر کے اندر سے پیدا ہوئی تھی، اور اسی نے اس سرزمین کے کھو جانے کا راستہ ہموار کیا۔ تو اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا انجام کیا ہوا؟ اس بیانیے کے مطابق اس کی ایک قیمت چکائی گئی
जिसे गद्दारी की कीमत कहा जाता है, क्योंकि अब एक नई रियासत जन्म लेने वाली थी। 14 मई 1948 ये वो तारीख है जब इजराइल की रियासत कायम हुई। लेकिन इस बयानिए में इस दिन को जश्न का दिन नहीं बल्कि योमन निकबा कहा जाता है, यानी तबाही का दिन। क्योंकि ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, ये एक इंसानी आलमिये की शुरुआत थी। लेकिन इस तबाही का मतलब क्या था? इसका पैमाना क्या था? इस बयानिए के हिसाब से सिर्फ एक साल में 1948 में 8 लाख फिलिस्तीनियों को अपने ही घरों से, अपनी ही जमीनों से जबरदस्ती निकाल दिया गया। लेकिन 8 लाख सिर्फ एक अदद नहीं था। इसके पीछे हजारों लोग थे जो मार दिए गए। उजड़े हुए घर और तबाहशुदा गांव थे, जलती हुई मस्जिदें और स्कूल थे, और हाँ, एक पूरी नस्ल थी जिसकी किस्मत में लिख दिया गया था कि वो अपने ही वतन में मुहाजिर बनकर रहेंगे। तो चलिए अब वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये बात शुरू की थी। इतनी लंबी कहानी के बाद आखिर ये बयानिया किस पर उंगली उठाता है? जिम्मेदार कौन है? गद्दार कौन था? और यहां पर जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि ये बयानिया किसी एक शख्स या एक ग्रोह को जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि ये जिम्मेदारी का एक पूरा दायरा बनाता है, एक इज्तिमाई नाकामी की तस्वीर। इस दायरे में कौन कौन है? इसमें वो सयोनी तहरीक है जिसने मंसूबा बनाया, वो तुर्क कौम परस्त हैं जिन्होंने खिलाफत को तोड़ा, वो अरब रहनुमा हैं जिन्होंने मगरबी ताकतों का साथ दिया, वो उलमा हैं जो खामोश रहे, और हाँ, इसमें वो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी भी शामिल है जो बस खामोश तमाशाई बनी रही। तो फिर आखिर में सवाल वही है, गद्दार कौन था? ये बयानिया एक पेचीदा और एक बहुत तकलीफदेह जवाब देता है कि गद्दारी किसी एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि ये उन सब टूटी हुई कड़ियों का नाम है, एक ऐसी इज्तिमाई गलती जिसकी कीमत शायद आज तक अदा की जा रही है।